السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پیر کامل کی ایپیسوڈ 20 سٹارٹ کریں گے۔ امامہ میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر فون کیا۔ بیٹا، میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں۔ وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں آ جائے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، یا شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس سعد سات کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس سات کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سات کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سات شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس سات کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیروں سے بھی دزانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ۔ دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال الدین انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کرتا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تھا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی، زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی، قرات تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں، بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔
ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور دھاڑی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال حالی ہو گیا، امامہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہاں حال میں وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے؟ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے قرات اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی۔ زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان کی تلاوت سن لو تو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ امامہ، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، مجھے آج کالج نہیں جانا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ بات ٹھیک تھی،
کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس کی آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سوز گداز لوچ مٹھاس، آخر کیا تھا اس آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔